بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے عہد صدیقی رضی اللہ عنہ کی زمانہ میں قرآن مجید کی حفاظت اور تدوین، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے رحلت کے بعد قرآن مجید کس کے زمانہ میں ایک جگہ اور کس کے حکم سے، کس کے مشورہ سے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ قرآن مجید ایک جگہ جمع کیا گیا، یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں اور آپ رضی اللہ عنہ کی حکم ہی سے قرآن مجید ایک جگہ جمع کیا گیا، اور اس کا مشورہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیا، اور اس خدمت کو آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا، کیونکہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قرآن مجید لکھنے والوں کے افسر تھے، یعنی کاتب الوحی کے افسر تھے۔ قرآن مجید جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں بھی قرآن مجید لکھنے والے صحابہ کی جماعت کے افسر تھے، چنانچہ آپ نے اس خدمت کو نہایت جان فشانی اور محنت کے ساتھ سر انجام دیا اور قرآن مجید کو ایک جگہ جمع فرما دیا۔ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد مسیلمہ کذاب ایک کافر تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں اس کی نبوت میں جان نہیں پڑی، کچھ اضافہ نہیں ہوا اس کے گروہ میں۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مرتدین کی اس جماعت کے ساتھ لڑائی کرنا پڑی، جس میں بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خطرہ ہوا کہ اگر جنگوں کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا اور حافظ قرآن جو صحابہ شہید ہوئے ان میں بہت بڑی تعداد صحابہ کی بھی تھی، حافظ قرآن کی بھی تھی، تو اگر جنگوں کا سلسلہ جاری رہا اور حفاظ کرام صحابہ اسی طرح شہید ہوتے رہے تو خدا نخواستہ قرآن مجید کا حال بھی پہلی کتابوں والا نہ ہو جائے۔ اس خطرہ کے پیش نظر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سرکاری انتظام کے تحت قرآن مجید ایک جگہ جمع کرنے کا مشورہ دیا۔ اور یہ لڑائی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، مسیلمہ کذاب جو سردار تھا کافروں کا، اس لڑائی کا نام جنگ یمامہ ہے۔ یہ جنگ یمامہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ اس لیے لڑی گئی کہ یمامہ کے ایک شخص جس کا نام میں نے مسیلمہ کذاب کہا ہے، تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد پھر نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو اس کے گروہ میں اضافہ ہونے لگا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس فتنہ کے دبانے کی ضرورت پڑی، اور اسی مقصد کے پیش نظر یہ لڑائی لڑی گئی۔ مسیلمہ کذاب جو بہت بڑا جھوٹ بولنے والا تھا، اس لڑائی میں مارا گیا اور اس کی جھوٹی نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔ اور چونکہ اس شخص نے ایک بہت بڑا جھوٹ بولا تھا اور خدا پر ایک بہت بڑا افتراء اور جھوٹ باندھا تھا کہ میں نبی ہوں، اسی وجہ سے اسلامی تاریخ میں
اس کو مسیلمہ کذاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی بہت بڑا جھوٹ بولنے والا۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جو عہد صدیقی رضی اللہ عنہ میں قرآن مجید ایک جگہ کیسے جمع ہوا، کس کے حکم سے جمع ہوا، کس کے مشورہ سے جمع ہوا، اور یہ کیوں جمع کیا گیا۔ یہ تھا اس سبق کا خلاصہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان کے اوپر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔